نامساعد حالات کے دوران کشمیر میں ہر طبقہ اور ہر عمر کے افراد ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ خود کو فٹ رکھنے میں تساہلی اب انہیں بھاری پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں صحت اور جسمانی ورزش کے تئیں سنجیدگی بے حد ضروری ہے، تاہم وادی میں لوگ اس جانب غیر سنجیدہ ہیں، جس کے سبب یہاں بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ بچے ایسے جو ریگولر بھی آتے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں پھر واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو جم کا کنسپٹ ہے، فٹنس کا کنسپٹ ہے، وہ بہت کم ہے۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جب بچہ جم سینٹر میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزارتا ہے اور بچہ ہولی اینڈ سولی اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچتا ہے، جو ایک بچے کے لیے بہت ہی اچھا۔ وادی میں آج بھی نوجوانوں کی قلیل تعداد ورزش کے لیے فٹنس مراکز یعنی جم سینٹرز کا رخ کرتی ہے۔ باڈی بنانے کے لیے نہیں ہے، مطلب اگر ہم فزیک ایک انسان کا فزیک دیکھیں گے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ مطلب یہاں پہ اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے، تو ایکسرسائز کرنے سے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، مطلب جو بیماری ہیں وہ دور رہیں گی۔ مطلب یہ اٹ از آل اباؤٹ فزیک۔ گرچہ اب ہر قصبے میں جم سینٹر قائم ہو گئے ہیں، لیکن ان میں بیشتر مراکز میں سناٹا ہی چھایا رہتا ہے، جس سے کشمیر کی نوجوان نسل میں صحت کے تعلق سے سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ سیڈنٹری ہے، ہم گاڑیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چلتے بہت کم ہیں، ایون جو چھوٹا بازار میں بھی کام ہو اس کے لیے بھی ہم گاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر جو فوڈ پیٹرن ہے، جنک فوڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہماری اوبیسٹی، اس میں کافی زیادہ موٹاپن جو ہے وہ کافی ابھر کے آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اگر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے جو ان کو پریونٹ کرے، تو سب سے بیسٹ چیز ہے ایکسرسائز۔ صحت کے بارے میں گرچہ اب ہر جگہ بیداری مہم چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو دوائیوں کے بجائے جسمانی ورزش کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تاہم وادی میں اس جانب دلچسپی نہ ہونے کے باعث اسے مایوس کن ہی کہا جائے گا۔ پلوامہ سے شوکت ڈار کی رپورٹ۔